السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے آج سے ایک نئی سیریز نصیحت آموز واقعات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کے تحت ہر ہفتہ 3 یا 4 واقعات آپ تک لے کر آئیں گے۔ اگر آپ مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے بلا تاخیر واقعہ شروع کرتے ہیں۔ آج جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں واقعی کلیجہ چیر دینے والی داستان ہے، جس کا عنوان ہے میں مجبور تھا، فقیر نہیں۔ واقعہ یوں شروع ہوتا ہے: سفید پڑتا چہرہ، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے، بے ترتیب بال، سہما ہوا لہجہ اور پریشان حال۔ پرانے مگر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس وہ روزانہ صبح میرے پاس آیا کرتا تھا۔ وہ باپ تھا، مجبور باپ، ہارا ہوا باپ۔ وہ صاحب بھی نہیں کہہ پاتا تھا، وہ صاحب کہتا تھا۔ صاحب، میری بیٹی بیمار ہے، اس کا آپریشن ہے، خدا کے لیے میری کچھ مدد کر دیں، اللہ آپ کو بہت اجر دے گا۔ کام میں مگن دکان پہ بیٹھے کیلکولیٹر پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کنکھیوں سے میں نے اس کی طرف دیکھا اور گویا ہوا، اچھا خوب، یہ کام ٹھیک ہے۔ یہ مانگنے کے نت نئے طریقے کہاں سے نکال لیتے ہو تم لوگ؟ کبھی ماں بیمار ہے تو کبھی بیوی اور بیٹی۔ اچھا طریقہ یہ حرام خوری کا۔ چنگے بھلے ہو، کوئی کام دھندہ نہیں کر سکتے، مانگنے چلے آتے ہو منہ اٹھا کے۔ صاحب، کرتا ہوں کام، مگر 300 دہاڑی میں گھر کا چولہا بڑی مشکل سے جلتا ہے، بیٹی کا علاج کیسے کراؤں؟ آپ حسب توفیق میری مدد کر دیں، احسان مند رہوں گا، اللہ آپ کو 1000 گنا اجر دیں گے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی 10 روپے کا نوٹ اسے تھماتے ہوئے 10,000 باتیں سنا دیں، جیسے اپنی ساری جمع پونجی اسے تھما رہا ہوں، اور وہ نظریں جھکائے 10 روپے کا نوٹ لیتا، دعائیں دیتا رخصت ہو گیا۔ یہ پہلی دفعہ جب میری دکان پہ آیا تب کا واقعہ ہے۔ اب یہ سلسلہ روز نکلا، وہ آتا، سوال کرتا، میں باتیں سناتا، وہ سر جھکائے کھڑا رہتا، میں 10 روپے دیتا، وہ دعائیں دیتا، رخصت ہو جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ صبح مسجد سے واپسی پر میرے والد صاحب نے مجھے 500 روپے دیے کہ کسی ضرورت مند کو دے دینا، اور وہ اکثر ایسا کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے پیسے میں نے جیب میں رکھے اور دکان کی راہ لی۔ حسب معمول پہلے کی طرح سب سے پہلے اسی فقیر نے آ کر مؤدبانہ اور سلجھے طریقے سے سوال کیا، اور میں نے سب سے پہلے اسے خوب الٹی سیدھی سنائی، اور 500 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اسے خبردار کیا کہ یہ تمہارے پورے 6 مہینے کی خیرات ہے۔ اب 6 ماہ تک تم دوبارہ میری دکان کے آس پاس بھی نظر آئے تو تمہاری خیر نہیں۔ اور وہ روزانہ کی طرح سر جھکائے دعائیں دیتا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ تقریباً 2 ہفتہ تک وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ پھر ایک دن میں اپنے ایک دوست کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا کہ وہ فقیر نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر جھٹ سے میرا پاڑا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ حرام خوری، تم پھر آ گئے؟ اثر نہیں ہوا تھا؟ کیا کہا تھا میں نے؟ ذرا سکون نہیں؟ بہت ڈھیٹ آدمی ہو۔ اس نے میری طرف خاموشی سے دیکھا اور بند مٹھی میرے سامنے کاؤنٹر پر رکھ کر کھول دی۔ اس میں کچھ پیسے تھے۔ خود کو سنبھالتے ہوئے میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ صاحب، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان میں سے کچھ بچ گئے تھے، وہ واپس کرنے آیا ہوں، کیونکہ میری بیٹی کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے اب ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیں صاحب، میں مجبور تھا، فقیر نہیں۔
اور آپ لوگوں کی بہت مہربانی جو میرے مشکل وقت میں مجھ بے بس اور لاچار کے کام آئے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ آنکھوں میں جاری آنسو اور کانپتی آواز کے ساتھ وہ میرا شکریہ ادا کر رہا تھا، اور میں اس کی کھلی مٹھی کو بت بنا اپنی کرسی پہ بیٹھا مارے شرم اور ندامت کے زمین کے پھٹ جانے اور دفن ہو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد رکا نہیں تھا، آج بھی ڈھیروں دعائیں دیتا رخصت ہوا تھا، مگر مجھے اپنے حلق میں درد کا ایک گولا اٹکا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کو نگلنے میں نہ جانے کتنا وقت درکار ہوگا۔ انسانی فطرت بھی کمال کی ہوتی ہے، غریب کو اس کی غریبی کا احساس دلانے اور اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے اپنی نیکی کو گناہ کبیرہ میں بدل کر سکون کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں جب ایسی بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے جس کے ہم ذرہ برابر بھی لائق اور قابل نہیں، تو پھر ہم کیوں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے جب کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں تو اصل نقل کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ جب بھی جتنا ہو سکے توفیق کے مطابق جب کسی کی مدد کریں تو دل سے کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اللہ کی رضا بیزاری سے حاصل نہیں ہوتی، صدق دل سے ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔